بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کی ریاست میساچوسٹ کے شہر فال ریویو میں مقیم جارج اولک نامی شخص مسالہ جات کا بہت بڑا تاجر ہے۔ وہ اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، مجھ سے سفید فام لوگ شدید نفرت کرتے ہیں، بلکہ آج بھی کرتے۔ شاید میری دولت نے ان کے لہجوں میں مٹھاس گھول رکھی ہے۔ میرے بچپن میں میری والدہ نے ایک سفید فام امریکی نیگر ہاک سے کچھ ڈالر کا ادھار لیا۔ اس ادھار کے بدلے ساری زندگی اس سفید فام امریکی کی ملازمت کی، مگر پھر بھی نیگر ہاک کا قرض وہیں کھڑا رہا۔ چونکہ ہم لوگ تھے ہی قابل نفرت، ہمیں کبھی بھیک میں بھی رحم نہیں ملا تھا، تو انصاف کہاں سے ملتا؟ اس لیے میری والدہ نے انصاف حاصل کرنے کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ چپ چاپ اس سفید فام امریکی کی غلامی کرتی رہی، یہاں تک کہ اسی کی خدمت کرتے کرتے مر گئی۔ میری ماں خود تو مر گئی، اس کے قرض سے آزاد ہو گئی، لیکن اپنی والدہ کی موت کے بعد اس کی آخری رسوم ادا کرنے کے لیے میں ایک بار پھر اسی سفید فام امریکی نیگر ہاک کا مقروض ہو گیا۔ اس سے رقم لے کر میں نے اپنی والدہ کی تدفین کا بندوبست کیا۔ خیر، والدہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد میں اسی سفید کی غلامی میں آ گیا اور خوشی خوشی اس کی غلامی کرنے لگا۔ میں یہاں خوشی خوشی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس کی غلامی کرنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ اگر میں اس کی غلامی خوشی خوشی نہ بھی قبول کرتا تو مجبوراً بھی مجھے کرنی ہی پڑتی، اس لیے میں نے اپنے اس عمل کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ میری والدہ کو ایک چیز کا فائدہ یہ تھا کہ اس کو وہ سفید فام امریکی کھانا فراہم کر دیا کرتا تھا، لیکن مجھے وہ کھانا نہیں دیتا تھا۔ مجھے وہ بس اتنی رقم دیا کرتا تھا کہ میں اس رقم سے ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، کجا کہ 3 وقت روٹی کھاتا۔ ایک بار میں نیگر ہاک کے گھوڑے کو نہلانے کے بعد اس پر ٹاول مار کر اس کو خشک کرنا بھول گیا تھا۔ اس بات پر اس سفید امریکی نے مجھے اتنا مارا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اس وقت میں اسی گھوڑے کے استبل میں موجود تھا جہاں مجھے مارا پیٹا گیا تھا، لیکن میرے پہلو میں 3 ڈالر پڑے ہوئے تھے، جو اس وقت کے حساب سے کثیر رقم تھی۔ وہ ڈالر دیکھ کر وقتی طور پر میں اپنے درد کو بھول گیا اور میں نے سوچا کہ کم از کم آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا اور بچ جانے والی رقم سے اپنے لیے شراب خرید کر پیوں گا۔ لیکن جو ہی وہ رقم میں لے کر اپنے گھر کی راہ پر چلا تو رستے میں مجھے ایک بوڑھی خاتون ملی جو سڑک کنارے بڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کے قریب بھی اس کی جوان بیٹی کھڑی تھی جو اس کی موت کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ بیٹی کے پاس اتنی رقم تو نہ تھی کہ کرایہ ادا کر کے ماں کو کسی سرکاری اسپتال میں پہنچا سکتی، اور پچھلے 3 گھنٹوں میں ان کے پاس اتنا رحم دل انسان کوئی ایک بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کو مفت میں اپنی گاڑی میں اسپتال تک چھوڑ دیتا یا ان کے اسپتال پہنچنے کا کوئی بندوبست کر دیتا۔ میں جو درد سے نڈھال تھا اور اپنے 3 ڈالر سے پیٹ بھر کھانا کھانے اور شراب پینے کا سوچ کر نکلا تھا، میں نے وہی 3 ڈالر اس نوجوان لڑکی کو دے دیے اور کہا کہ اپنی والدہ کو لے کر اسپتال جاؤ، اور خود اپنی خواہشات کا گلنگ کھونٹ دیا۔ میں نے ایک دکان سے مسالے کا ایک پیکٹ ادھار خریدا اور لے کر اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ میں ایک پسماندہ ترین بستی میں رہتا تھا جہاں انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارا کرتے تھے۔ میں نے اپنے مالک کے پالتو کتے کو گوشت ڈالنے کے لیے جو ٹکڑا خریدا تھا وہ سارا ٹکڑا کتے نے نہیں کھایا تھا، بچ جانے والے ٹکڑے کو میں اٹھا کر ساتھ لایا تھا اور گھر رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ٹکڑا ابھی تک میرے گھر میں محفوظ پڑا ہوا ہے، اس لیے میں نے مسالے کا وہ پیکٹ ادھار خرید لیا تھا تاکہ جا کر اس گوشت کے ٹکڑے پر لگا کر اسے بھون کر کھا سکوں۔ لیکن جو ہی میں اپنی بستی میں داخل ہوا تو مجھے میرے ہاتھ میں موجود مسالے کے اس پیکٹ کا خریدار مل گیا جس نے مجھ سے دگنی قیمت پر وہ پیکٹ خرید لیا۔ میں نے وہ پیکٹ بیچ دیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے مسالے کے پیکٹ کا سابقہ قرض چکا دیا، بلکہ ایک مزید مسالے کا پیکٹ خرید بھی لیا، اور وہ پیکٹ بھی جا کر میں نے دگنی قیمت پر اپنی بستی میں بیچ دیا۔ میری بستی شہر سے بہت دور تھی، وہاں تک ایسی چیزوں کا میسر ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے میرے روزمرہ کے معمول میں شامل ہو گیا کہ میں جاتے وقت کوئی نہ کوئی چیز خریدتا اور اچھے خاصے منافع کے ساتھ جا کر اپنی بستی میں بیچ دیتا۔ فقط 1 سال کے اندر ہی اندر میں نے اس سفید فام امریکی مالک ہیگر ہاک کا قرض چکا دیا۔ یہ قرض ادا کر دینے کے بعد میں نے اپنی مکمل توجہ مسالہ جات کے کاروبار پر مرکوز کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چھوٹی موٹی اشیاء بھی میں خرید کر لے جاتا جو میری ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی۔ یوں میں ترقی کرتا گیا اور آج میں اپنے شہر کا سب سے بڑا مسالہ جات کا کاروباری شخص ہوں، مگر میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس دن جو اپنی خواہش کی قربانی دے دی تھی
یہ سب کچھ مجھے میری اس قربانی کی گئی یہ سب کچھ مجھے اسی قربان کی گئی خواہش کی عوض ملا ہے۔ میری دولت نے مجھے کبھی بھی غرور میں مبتلا نہیں کیا۔ آج بھی جہاں کبھی کوئی ضرورت مند مجھے نظر آتا یا پتہ چلتا، میں بذات خود وہاں پہنچ کر اس کی ضرورت پوری کرتا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میرے کسی جاننے والے کو میرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ حتی المقدور میں ایسی نوبت آنے ہی نہیں دیتا۔ میں اپنے اس واقعے کو سنانے کے بعد آپ کو آپ کے سامنے آپ کی سوچ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ میری ذات اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ رزق جمع کر کے رکھنے سے گھٹتا ہے اور تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ اپنی خواہش قربان کر کے کسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اپنی خواہش کو قربان کر دیں۔ جارج اولک کی بات سن کر مجھے بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے مال دوں گا، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سے کتنا اس نے لوگوں کو دیا، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس وقت اس کے عرش پانی پر تھا اور اسی کے ہاتھ میں میزان ہے جو پست جس کا ایک پلڑا پست اور ایک پلڑا بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔